آج ہم سفر کریں گے قدیم یونان کا اور دیکھیں گے کہ میڈیسن نے جادو ٹونے سے ایک باقاعدہ سائنس بننے تک کا سفر کیسے طے کیا۔ یہ کہانی ہے ایک بہت بڑے انقلاب کی جس نے بیماری کے بارے میں دیوتاؤں کے خوف کو ایک منطقی اور نئے طبی نظام میں بدل دیا۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے کوئی 2500 سال پہلے کا وقت ہے اور کوئی بیمار پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ علاج کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اس دور میں چیزیں بالکل ایسی نہیں تھیں جیسی آج ہیں، اور یہ سوال ہمیں اس زمانے کی حقیقت سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس دور کی بات کرتے ہیں جب ڈاکٹر انسان نہیں بلکہ دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ یہ بقرات یعنی ہپوکریٹس سے بھی پہلے کا وقت تھا، ایک ایسا زمانہ جہاں دوا اور مذہب میں کوئی فرق نہیں تھا اور ساری شفا کا دارومدار عقیدے اور رسومات پر تھا۔ اس وقت لوگوں کا یہ ماننا تھا، بلکہ انہیں اس پر پختہ یقین تھا کہ صحت اور بیماری یہ سب اوپر والوں کے ہاتھ میں ہیں۔ بیماری مطلب دیوتاؤں کا غضب اور صحت ان کی مہربانی۔ اور سنیے، صحت کے لیے کوئی ایک دیوتا نہیں، پورے 30 سے زیادہ دیوی دیوتا تھے، لیکن ان سب میں جو سب سے خاص تھے وہ تھے ایسکلیپیس، جنہیں طب کا بانی مانا جاتا تھا اور بعد میں لوگ انہیں صحت کے دیوتا کے طور پر پوجنے لگے۔ اب علاج کا طریقہ بھی سن لیجئے، بالکل ہی الگ تھا۔ مریضوں کو لے جایا جاتا تھا ایسکلیپین مندروں میں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اسپتال تھے۔ وہاں ہوتا کیا تھا، مریض کو صحت کے دیوتا کے مجسمے کے سامنے لٹا دیتے، بس اسی امید پر کہ دیوتا ان کا درد دور کر دے گا۔ اور کبھی کبھی تو مریض کو ایک کمرے میں اکیلا سلا دیا جاتا تھا کہ شاید کوئی دیوتا خواب میں آ کر علاج بتا جائے۔ مطلب سارا کا سارا نظام سائنس پر نہیں، روحانیت پر چلتا تھا۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا شخص آیا جس نے اس پورے سسٹم کو، اس پوری سوچ کو چیلنج کر دیا، اور اس کے بعد میڈیسن کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بقراط کی، جسے آج فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ تو بقراط نے آخر کیا کیا؟ اس نے ایک ایسی بات کہی جو اس زمانے میں سوچنا بھی مشکل تھا۔ اس نے کہا، سنو، بیماری دیوتاؤں کی سزا نہیں ہے، اس کی وجہ قدرتی ہے، نیچرل ہے۔ یہ اس زمانے کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ پہلی بار کسی نے میڈیسن کو مذہب سے، جادو ٹونے سے الگ کر کے ایک سائنس کی طرح دیکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا فرق تھا۔ بقراط سے پہلے بیماری کی وجہ دیوتاؤں کا غصہ، علاج جادو ٹونا، تشخیص خوابوں سے، اور شفا دینے والا کون؟ دیوتا۔ لیکن بقراط کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وجہ بنی قدرتی عدم توازن، طریقہ منطق اور فلسفہ، تشخیص مشاہدے سے ہونے لگی، اور شفا دینے والی طاقت اب دیوتا نہیں بلکہ خود قدرت تھی، جسے فزکس کہا گیا۔ اچھا، تو اگر بیماری دیوتاؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی تو پھر ہوتی کیوں ہے؟ یہی وہ بڑا سوال تھا، اور اس کا جواب دینے کے لیے بقراط اور اس کے ساتھیوں نے ایک پورا نیا سسٹم بنایا، ایک نیا نظریہ، جسے جسم کے 4 اخلاط کا نظریہ یا تھیوری آف دی 4 ہیومرز کہتے ہیں۔ یہ جو اخلاقی نظریہ تھا نا، یہ بقراطی طب کی بنیاد تھا، اس کی فاؤنڈیشن۔ اس کا کانسیپٹ بہت سادہ تھا۔ ہمارا جسم 4 خاص مائع یا ہیومرز سے بنا ہے۔ جب تک یہ چاروں بیلنس میں رہتے ہیں، سب ٹھیک ہے، صحت قائم ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کا بیلنس بگڑا، سمجھو بیماری آ گئی۔ اور یہ 4 اخلاق کون سے تھے؟ یہ تھے خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ نظریہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی مقدار یا حالت میں گڑبڑ ہوئی تو بس وہی بیماری کی اصل وجہ۔ تو پھر ڈاکٹر کا کام کیا ہوا؟ سادہ، اس بگڑے ہوئے توازن کو واپس ٹھیک کرنا۔ اس کے علاوہ بقراط نے ایک اور بڑا زبردست کانسیپٹ دیا، فزکس کا۔ یہ فزکس کیا تھی؟ یہ دراصل جسم کے اندر کی اپنی قدرتی طاقت تھی جو خود بخود صحت کو بچاتی ہے اور بیماریوں سے لڑتی ہے۔ اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں تو اس کو ہم جسم کا امیون سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نظریے کے حساب سے ڈاکٹر کا کام بیماری ٹھیک کرنا نہیں بلکہ جسم کی اس قدرتی طاقت کی مدد کرنا تھا۔ بقراط کا ایک مشہور قول ہے جو اس پوری سوچ کو سمجھا دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے، اصل حفاظت کرنے والا اور شفا دینے والا جسم کا اپنا فزکس ہے، طبیب تو بس قدرت کا ایک خادم ہے۔ مطلب صاف تھا، اب ڈاکٹر کوئی جادوگر نہیں تھا، وہ تو بس فطرت کا مددگار تھا، اس کے کام میں ہاتھ بٹانے والا۔ اور یونانی طب کا طریقہ کار بڑا جامع تھا۔
انہوں نے 6 ایسی چیزیں بتائیں جو جسم کے توازن پر سیدھا سیدھا اثر کرتی تھیں۔ کون سی چیزیں؟ ہوا، کھانا پینا، جسمانی اور ذہنی حرکت و آرام، نیند اور جاگنا، اور جسم سے فضلات کا نکلنا۔ یعنی بات صاف تھی، اچھی صحت کے لیے طرز زندگی بہت بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کیسے کیا جاتا تھا؟ اس دور کے ڈاکٹروں کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں 4 بڑے اوزار تھے۔ پہلا تھا علاج بالتدبیر، یعنی لائف سٹائل میں تبدیلی۔ دوسرا تھا علاج بالغذا، مطلب ڈائٹ کو ٹھیک کرنا۔ تیسرا علاج بالدوا، جہاں جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی تھیں۔ اور آخر میں جراحی، جس میں فست کھولنے یا سینگی لگانے جیسے طریقے شامل تھے۔ لیکن بقرات کا کارنامہ صرف بیماریوں کے نظریات تک ہی نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی میراث شاید وہ اخلاقی اصول ہیں جو اس نے ڈاکٹروں کے لیے بنائے اور جو آج تک زندہ ہیں۔ دیکھیے، بقرات نے اس پیشے کو، میڈیسن کو، ایک اخلاقی بنیاد دی۔ اس نے ایک حلف، ایک معاہدہ بنایا جس میں ایک ڈاکٹر کے فرض اور اس کی ذمہ داریوں کو صاف صاف لکھا گیا، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ میڈیسن کے لیے کوئی باقاعدہ پیشہ ورانہ ضابطہ بنایا جا رہا ہو۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ جسم کا ایک قدرتی توازن ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا سب سے پہلا فرض ہے کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ خیالات ہزاروں سال پرانے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم اصول آج کے اس جدید میڈیکل سائنس میں بھی ڈاکٹروں کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں، ان کی اہمیت آج بھی کتنی ہے؟